کوئی تکلیف یا بیماری جب اسباب سے صحیح نہ ہو تو وہ انسانی تدابیر کے دائرے سے نکل جاتی ہے، وہ مسبب کے سپرد ہوتی ہے۔ مسبب اللہ جل وعلا ہے، وہ اپنی مرضیات اور مشیت کا مختار ہے، اپنے مخلوق میں جس طرح چاہے تصرف فرمائے۔ مصرف اور مسبب کی مرضیات کو دیکھا جائے گا، مثلا دعا، قرآن شریف کی تلاوت، خیر خیرات، حسنات، یہ علماء کی اس پہ بحث ہے کہ یہ اسباب ہے، یہ دوائر عرش ہے۔ ابو الحکم ابن البرہان جنہوں نے نور الدین زنگی اور صلاح الدین یوسف کو کہا تھا کہ 583 ہجری میں بیت المقدس فتح ہو جائے گا، سورۃ روم سے نکالا تھا۔ اس ابو الحکم ابن برجان نے تفسیر میں لکھا ہے کہ یہ دعا اور صدقہ یا خیر خیرات یہ دوائر عرش میں سے ہے، بالائی مخلوق اور بالائی تخلیق اور تصرفات کے اوزار میں سے، اس کو تفسیری زبان میں کہتے ہیں دوائر عرش۔ ایک ساتھی کا فون آیا کہ جی بھائی کو بہت شدید بخار ہے، 103 سے نیچے نہیں ہو رہا ہے۔ تو جب آدمی اسباب سے عاجز آ جائے تو اس کو مسبب کو اپنانا پڑے گا، اپنے طور پر کوئی ذریعہ الہی جو پسندیدہ ہے وہ چھوڑے نہیں، جیسے دعا خود بھی کرے اور مخلصوں کو بھی کہے، صدقہ خیرات بڑے پیمانے پہ جو زندگی کو ہلا کے رکھ دے۔ ایک تو ایسے زیادت صدقہ ہے نا کہ بھئی ٹھیک ہے 50,000 روپے 20,000 لے لے خیرات کر، یہ نہیں ہے صدقہ۔ بعض اوقات اس طرح نہیں ہوگا، 50 کے ساتھ 50 قرض لینا پڑے گا۔ جب ان کو کینسر ہوتا ہے نا اور امریکہ برطانیہ جاتے ہیں پھر دیکھ لو پیسوں کا حساب ہوتا ہے، پلاٹ اور زمین اور گھر سب بیچتے ہیں، ان کی زندگی بچانی ہوتی ہے، مرض کا مقابلہ شدید ہو رہا ہے۔ اسی طرح دیکھنے میں آیا ہے کہ جب اللہ کے بندے اللہ جل وعلا کو راضی کرنے کے لیے اسباب کے بعد اس کی مشیت اور اس کی رضا کے تلاش میں ہوتے، اللہ انہیں جلدی معاف کر دیتا ہے اور جلدی رحمت نازل کر دے۔ اللہ تعالیٰ ارحم الراحمین ہے نا، دنیا میں کوئی مخلوق ارحم نہیں ہو سکتی۔ ارحم الراحمین کا معنی یہ ہے کہ سب سے زیادہ مہربانی کرنے والا، یا ارحم الراحمین۔ اس لیے علماء ناپسند کرتے ہیں کہ کسی بندے کا نام ارحم ہو، اکو بکو نام لوگ رکھتے ہیں، یہ ایک علیحدہ مرض ہو گیا۔ اور اب اسلامی ناموں سے نکل کر یہود و نصارہ کے نام رکھتے ہیں، اور ایسے ایسے بیماریوں میں مبتلا ہے یہ، اور جن کے نام رکھے کہ دنیا اور ڈاکٹری الامان والحفیظ پناہ مانگ رہے ہو، لیکن بدھ قوم کو عقل آتی نہیں۔ اس پاک پیغمبروں کے نام، ان کے اہل خانہ بچوں کے نام، پاک اولیاء کے نام، ان کی زندگی گزارنے والے ساتھیوں کے نام، کتنے صحابہ ہیں، کتنے تابعین ہیں، کتنے تابعیات ہیں، اولیاء ہے، قابل قدر سلف گزرے ہمارے، ان کے نام آپ کو پسند نہیں ہے، آپ کیا ہے؟ خود بھی تو سوچ میں کیا چیز ہے آپ؟ کوئی اسلام سے نکلے ہوئے تو نہیں ہے، تو شکل اسلامی معاشرے میں، باقی تو کوئی چیز نہیں ہے، کبھی آدھے ہستی میں وہی
شلوار پینٹ پتلو داڑھی مونڈی، تو کیا چیز ہے تم میں؟ کیسے ثابت کرو گے کہ آپ مومن مسلم ہیں؟ آپ کا تو سارا روش غلط ہے۔ جو بیماری ہے یہ کم ہوئی ہے، اس سے زیادہ ہونا چاہیے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ بہرحال ہر مومن مسلم کو سمجھنا چاہیے، اور اس کی سمجھ کا اس کو فائدہ ہوگا۔ اپنی سمجھ کو ضائع نہ کرے، اپنی فہم و ادراک کو ضائع نہ کرے، اس کی قدر کرے، اس سے وقت پر کام لے۔ اللہ تعالیٰ کے معاملے میں کوئی ٹیڑھی پیڑھی بات نہ کرے، نہ الٹی سیدھی حرکتیں کرے، سیدھا تیر کی طرح ہو کے چلے۔ اہدنا الصراط المستقیم، صراط مستقیم یہی ہے جو اسلامی تعلیمات ہے، اسلام ہے، قرآن ہے، سنت ہے، فقہ ہے، یہ سب صراط مستقیم کے شعور اور برکات ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس مسلمان بھائی کو بھی شفا و صحت دے، اور لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وعلی کل شیء صلی اللہ علیہ وسلم۔ سورہ تغابن والے آج کل